الرحیم تمام محفل میں بیٹھے دیوان تجارت کا ہمارا سارا گلدستہ بیٹھے ماشاءاللہ، مرکزی ٹیم میں ذیلی تنظیمیں اور عہدیداران ہیں، اور خاص کر ہمارے میڈیا کے بھائی آئی ہوئے ہیں، مرکزی ٹیم دیوان تجارت کی، پھر اسپیشل جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے، ہمارے SHO صاحب اور ساتھ ہماری پوری پولیس فورس کے جوان سارے تھانے سے نمائندگی کر رہے ہیں اس پروگرام کی۔ تو سب کو السلام علیکم، اور میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ایک کال پر ماشاءاللہ سب کے سب تشریف لائے۔ مصروفیت کا دور ہے، مہنگائی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، لیکن پروگرام مختصر سا ہم نے رکھا کیونکہ ہم نے ایک تو فاتح خوانی کرنی ہے یہاں پر ان بھائیوں کے لیے جو ہے ان کے خاندان کے لیے، ان کی ثواب کے لیے فاتح خوانی، اور ان کے خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرنی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس بم دھماکے میں سے پہلے بہت سارے دھماکے ہوئے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور شہید تو ویسے بھی قرآن کہتا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اسے ہمارے ہاں سے رزق بھی باقاعدہ ملتا ہے، رزق ملتا ہے۔ تو شہید ایک درجے پر فائز ہو گیا، لیکن میرے بھائیوں شہداء اپنے درجات کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے پولیس فورس کے ہمارے جوان، 2-4 DSP رینک کے افسر، SHO صاحبان، اور اس سے پہلے ہمارے ایک لاہور میں ایک دھماکہ ہوا تو اس میں DIG لیول کے افسران نے قربانی دی تھی۔ تو صفت غیوب صاحب کی شہادت دیکھیں، ہم کس کس کا نام لیں اس پاکستان میں، یہ جو مٹی ہے اس پر شہیدوں کے خون کے اتنے نام ہیں کہ اگر ہم لکھنے کہیں تو میرے خیال میں در و دیوار اور راکھ ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی اور ان کے قصے نہیں ختم ہوں گے الحمدللہ۔ مختصر سا پاکستان کا پیریڈ 70 سال کا یہ، اور اس سے پہلے 200 سال کی انگریز دور کی جو غلامی اور معاملات تھے اور جنگ آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی، اس میں اگر ہم علماء کی قربانیوں کا ذکر کریں تو علماء کو ٹینکوں کے آگے جو ہے باندھ کر اور گولوں کے ساتھ ان کو اڑایا گیا، لیکن آخری وقت تک ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری تھا۔ پھر ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں دیکھیں، پھر ہمارے ذمہ داروں کی قربانیاں دیکھیں، اور ان ساری قربانیوں میں ہمارے KTK کے پٹھانوں کی قربانیاں جو ہے پاکستان حاصل کرتے وقت بھی اور پاکستان اب تک جو ہے وہ میں سنہری حروف سے ہمیشہ انشاءاللہ لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے دوپٹوں کی عزتوں کی قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ مملکت خداداد پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہمارے وجود میں آیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو سیاسی لوگ ہیں ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی پوری ٹیم دیکھیں، کس کس کے نام لیں ہم، سر سید احمد خان سے شروع ہو کر اور قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر اور بہت سارے نام، علامہ محمد اقبال اپنی شاعری سے، اور ان کی شاعری کا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر پڑھیں تو بندہ کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، کس کس کا ہم نام لیں، یہ ساری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد ایک مملکت خداداد پاکستان، ایک آزاد مملکت ہمیں دی۔ اور میرے بھائیوں نے کہا یہ کیوں ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہے اس وقت، ہم واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ساری دنیا کی نظریں اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، کہ جب بھی افغانستان پر تکلیف آئی ہے تو پاکستان نے اپنی اس تکلیف کو اپنی سمجھ اپنے بھائیوں کو سینے سے لگایا، اور ان کی جنگ لڑ کر الحمدللہ رشیا کو شکست دینے میں اگر میں برملا کو کردار ہے تو پاکستان کا ہے۔ ہماری فورسز